اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن کے اوپر کہ جہاں پر دنیا میں بہت ساری کتابیں اور بہت سارے تراجم، بہت ساری کتابوں کی فضیلتیں اور ان کے تذکرے موجود ہیں، قرآن مجید ہمارے درمیان ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے تو اس سے عقول عاجز ہیں، اور محاسن اور صفات کے جملہ اقسام سے بھرپور یہ کلام جو دراصل کتاب خدا ہی کہی جا سکتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، اور معصوم ہستیوں نے اس کے محامد اور صفات کے ذریعہ بہائے، تو ہم کیسے یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کی فضائل کا احاطہ کر سکیں اور اس کو بیان کر سکیں۔ اس سلسلے میں بس چند احادیثوں پر اکتفا کریں، اور علامہ طبرسی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں، بلکہ ان کا شمار اللہ کے خاص منظور نظر بندوں میں ہے۔ قرآن سے گہرا تعلق ایسا سرمایہ ہے جس کا جواب نہیں، اور قرآن اللہ کی منشا کا مکتب ہے اور اس کا ادب کا مدرسہ ہے۔ جس قدر ہو سکے اس سے فائدہ اٹھاؤ کہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس سے رشتے کا ذریعہ ہے۔ یہ چشم بینا رکھنے والوں کے لیے روشن نور ہے اور ہر قسم کے امراض سے شفاء کلی ہے۔ قرآن سے صحیح تمسک کرنے والا ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن اس شخص کے لیے ہر قسم کی نجات کا ذریعہ ہے جو اس کی پیروی کرے گا۔ اس کے بے پناہ عجائب و غرائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ ہے جس کی بار بار ورق گردانی کی تلاوت سے کہنگی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ عظیم کتاب جس میں گزشتہ اور آئندہ کی باتیں درج ہیں، ایک ایسا کلام کہ جس کی باتیں اٹل اور فیصلہ کن ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے خواہشیں اکتاتی نہیں اور علماء سیر نہیں ہوتے۔ قرآن کے عجائب و غرائب کا کوئی اختتام نہیں۔ یہ وہ ہے جو اسے چھوڑ بیٹھے گا تو خدا کی طرف سے نقصان اٹھائے گا، جو اس کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے ہدایت چاہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن نجات کا سیدھا راستہ ہے، جو اس پہ عمل کرے گا اجر پائے گا، جو اس کے سہارے سے حکم کرے گا وہ یقیناً عدل کرے گا۔ قرآن کی طرف دعوت دینے والا ہوگا، صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والا ہوگا۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جو نجات دہندہ کی طرف بڑھنے والا ہے اور دوسروں کو بھی بلانے والا ہے۔ دنیا کے قرآن والوں کا جنت کے عرفہ میں شمار۔ جو شخص قرآن کی عزت توقیر کرے گا اللہ بھی اس کی عزت توقیر کرے گا، اور جو شخص قرآن کی عزت توقیر نہیں کرے گا اللہ بھی اس کی عزت توقیر نہیں کرے گا۔ اس کی حرمت کی مثال یہ ہے کہ جیسے باپ کی حرمت بیٹے پر ہوتی ہے۔ جب حوادث اور فتنے تم پر اندھیری رات کی طرح چھا جائیں تو تم قرآن مجید کے ذریعے سے نجات حاصل کرنا۔ قرآن شفاعت کرنے والا، بحث و مباحثے میں مکمل حجت و دلیل ہے۔ یہ قرآن مجید سب سے بہتر رہنما ہے۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر خدا کے احکام ہیں اور باطن میں بے انتہا علوم۔ قرآن مجید کا ظاہر خوشنما ہے اور باطن بے انتہا گہرا ہے۔ قرآن کے نجوم و کواکب ہیں جو احکام الہی کا راستہ بتاتے ہیں۔ اس کے نجوم کے لیے بھی نجوم ہیں جو لوگوں کو اس کے احکام سے آگاہ کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آل محمد وہ ہیں جن کے پاس سارا علم القرآن ہے۔ اس کی عجیب و غریب باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتیں۔ اس میں ہدایت کی مشعلیں روشن ہیں، حکمت کے نور ظاہر ہیں، مغفرت کا راستہ ڈھونڈنے والوں کے لیے گناہوں کی بخشش کا رہنما ہے۔ جو شخص اپنی آنکھیں قرآن پہ لگائے اور اس کے نور کے مشاہدے کے لیے دل کی آنکھیں کھولے وہ ہلاکت کے گرداب سے نجات پائے گا۔ قرآن مجید تفکر اور غور کا سرچشمہ ہے، بیدار دل کی زندگی کا باعث ہے، جہالت کے شبہات کی تاریکی میں راہ راست دکھلانے والا ہے۔
قرآن مجید ضلالت و گمراہی میں ہادی و جہالت کی اندھی آنکھوں کے لیے روشن نور ہے۔ جو جہالت کے دور کرنے کے لیے اس سے نور حاصل کرے گا وہ روشنی دے گا۔ قرآن مجید لغزش کی مصیبت میں دستگیری کرنے والا ہے، اندھیرے کا نور ہے، بدعتوں کو ظاہر اور فاش کرنے والا ہے، ہلاکت سے بچانے والا ہے، گمراہوں کو راستہ دکھلانے والا ہے، فتنے کی خرابی کا ظاہر کرنے والا ہے، دنیا اور سے آخرت کو پہنچانے والا ہے۔ دین و ایمان کا کمال قرآن سے ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ کتاب سچ کی بتانے والی ہے اور وعدوں کو پورا کرنے والی ہے۔ تمہاری خبریں اس میں موجود ہیں، تمہارے حالات اس میں دیے گئے ہیں، گزشتہ اور آئندہ کے احوال، زمین و آسمان کی خبریں اس میں واضح طور بیان کی گئیں۔ اگر قرآن کا جاننے والا اس کے علوم کی گہرائیوں کو تم پر واضح کر دے تو تم حیران ہو جاؤ۔ اس میں علوم کی وہ باریکیاں ہیں جنہیں سب لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ میں تم میں دو گرا بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان رسن مستحکم، اور دوسرے اپنے اہل بیت، ان کی قدر و منزلت، عزت و توقیر، تعظیم و تکریم تم پر واجب ہے۔ خدا علم کی وہ کتاب جو معجزے کی حیثیت سے نازل ہوئی، ظاہر ہے کہ اس کی تعلیم و تدریس کا کس قدر ثواب ہوگا اور کتنی فضیلت اس انسان کی ہوگی جو قرآن مجید کی تعلیم و تدریس میں اپنا وقت صرف کرے، اور ایسی صورت میں جبکہ تعلیم و تدریس ہی میں معرفت قرآن و تلاوت کا دار و مدار۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نیکیوں کی زندگی اور شہادت کی موت اسے نصیب ہو اور اس دن اسے شاندار کامیابی ملے، جس دن حسرت کے سوا کچھ نہ ہوگا اور اسے قیامت کی گرمی کے موقع پر سایہ نصیب ہو، اور گمراہی کے مواقع میں ہدایت اس کے قدم سے لپٹی ہوئی ہو، نادر سوء القرآن، اسے چاہیے قرآن مجید کا درس حاصل کرے، اس کی تعلیم سے بہرہ ور ہو، قرآن پڑھے اور پڑھائے، کہ جو قرآن پڑھاتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عزت و شرف کا مالک ہوتا ہے، اس لیے قرآن کلام رحمان ہے، شیطان کے فریب و کرتب سے بچنے کا جرز پر ایمان ہے، اور پلہ میزان کا گراں کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ خود تعلیم دے، اور دوسرے یہ کہ ایسے اسباب فراہم کرے کہ اس کے ذریعے سے قرآن پڑھایا جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدرسہ قائم کرتے ہیں اور تعلیم قرآن کا بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا بڑا ہی ثواب ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بحوالہ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن پڑھنا غیر نماز میں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، اور غیر نماز میں قرآن پڑھنا ذکر خدا سے افضل ہے، اور ذکر خدا صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے بہتر ہے، والصیام جنت من النار، اور روزہ جہنم سے نجات کی عظیم ڈھال ہے۔ معلوم ہوا کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ علامہ شیخ صدوق تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بیٹے یا بیٹی کو پڑھائے یا پڑھوائے، اس نے گویا 10,000 حج کیے، 10,000 عمرہ ادا کیے، 10,000 غلام آزاد کیے، 10,000 مرتبہ جہاد کیا، 10,000 بھوکوں کو کھانا کھلایا، 10,000 مسکینوں کو کھانا کھلایا، 10,000 ننگوں کو کپڑا پہنایا۔ اس کے علاوہ ہر عوض 10 حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کی قبر میں روشنی ہوگی، قرآن مونے سے تنہائی ہوگا، اعمال نیک کا پلہ بھاری ہوگا، پل صراط سے برق کی طرح گزرے گا، اور اسے تمام کرامتیں نصیب ہوں گی جن کی تمنا کی جا سکتی ہوگی۔ مجمع البیان کی روایت کے مطابق قرآن کلام مجید کی تلاوت کر اس درجہ ثواب بیان کیا گیا، اس کا قلم بند کرنا دشوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اللہ تلاوت قرآن میں ہر حرف کے عوض 10 حسنات عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔
اور اسے اس بات کا اختیار دے گا کہ اسے ایسے 10 عزیزوں کی سفارش اور اسے شفاعت کرے جن کا جہنم میں جانا لازمی ہوگا، اور خدا اس کی سفارش ضرور قبول کرے گا۔ ایک حدیث میں جو شخص تلاوت قرآن کرتا ہے، نبوت اس کے پہلو میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور اس میں اور نبی میں صرف اتنا فرق رہتا ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، گویا تلاوت کرنے والا نبوت کے درجے فائز ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں جو شخص تلاوت قرآن کرنے لگتا ہے تو رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیے جاتے ہیں، اور ان حروف کے عوض میں جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک ملک پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ اس کے لیے خدا کے نزدیک اصول علم کے بعد سب سے زیادہ قرأت قرآن کی فضیلت ہے، جو معتبر حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ ذکر خدا اور تلاوت قرآن سے اپنی زبان کو پرلطف بنائیں، کیونکہ جو چیزیں وہ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ذکر خدا میں رطب لسان رکھیں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں القرۃ فی المصحف افضل من قرۃ الظاہرہ، قرآن میں دیکھ کر پڑھنا زبانی تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں جو شخص قرآن کی تلاوت کی روزانہ 100 آیتیں تلاوت کرتا ہے اللہ اسے تمام اہل زمین کے اعمال کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں قرآن مجید کی تلاوت میں غور کرنا بھی بے انتہا ثواب رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 4 پہلو نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 ارشادات، نمبر 3 لطائف، نمبر 4 حقائق۔ عبادت عوام کے لیے، اشارات خواص کے لیے، لطائف اولیاء کے لیے، اور حقائق انبیاء کے لیے۔ جو شخص با ایمان قرآن پڑھے، قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو پیغمبران اور فرشتوں کے ساتھ قیامت میں مشہور کرے گا، اور قرآن مجید کی تلاوت اللہ کی بارگاہ میں اسے کے لیے سفارش کرے گا، بل خدا سے اسے اپنے پڑھنے والوں کے لیے اجرت طلب کرے، جو تاج سر اور حلقائے بہشت کی صورت میں ہوگا، اور اپنے قاری کو پہنائے گا۔ ایک حدیث میں کہ اللہ قرآن مجید سے خطاب کرے گا کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں اس کی عزت کروں گا تیری عزت کرے گا، اور اس کو ذلیل کروں گا تجھے ذلیل کرے گا۔ ایک حدیث میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بہشت میں انبیاء اور اوصیاء کے علاوہ تمام لوگوں سے بلند درجے پہ ہوگا، بشرطے کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت قائم ہو۔ یہ ہے کہ اگر محبت اہل بیت کے بغیر قرآن کی تلاوت کی جائے تو بے سود اور بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاملان قرآن اہل بہشت کے بزرگ ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس دل کو عذاب نہ دے گا جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں حافظان قرآن بہشت کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے اور پیغمبروں سے دوسرے درجے پہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں قرآن کے حفظ کرنے والوں کی عزت کرو اور انہیں ذلیل نہ سمجھو، کیونکہ خدا کے نزدیک ان کا درجہ بلند ہے۔ علامہ مجلسی تعریف فرماتے ہیں قرآن کے حامل اور اس کے حافظہ کرنے والوں کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 قرآن کے الفاظ کو صحیح درست یاد کر لے، یعنی علم قرآن اور حسن قرأت اور آداب قرآن سے واقف ہو، قرآن کے معنوں سے واقف ہو، اس کی فضیلت کو سمجھتا ہو، قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہو، جن اخلاق قرآنی سے متاثر ہونے کو کہا گیا ان سے متاثر ہو، اور ان سے منع کیا گیا ان سے معترض ہو۔ قرآن کا حامل اور حافظ دراصل وہی صحیح مدارج پر فائز ہوگا جو الفاظ و معنی کا حامل ہوگا اور مطالب قرآن سے بخوبی واقفیت رکھتا ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں حدیث میں آیا ان اکرم العباد الی اللہ بعد الانبیاء العلماء ثم حملۃ القرآن، خدا کی بارگاہ میں انبیاء کے بعد علماء کا درجہ ہے اور اس کے بعد حافظین و حاملین قرآن کا درجہ ہے۔ اسی طرح دنیا سے جاتے ہیں جس طرح انبیاء جاتے ہیں، کہ لوگ قبروں سے انبیاء کے ساتھ برآمد ہوں گے اور صراط پر انبیاء کے ساتھ گزریں گے اور انبیاء کے ثواب سے بہرہ مند ہوں گے۔ مبارک و طالب علم اور حامل قرآن، کیونکہ انہیں بڑا شرف اور درجہ دیا گیا۔ حدیث میں قرآن کی تلاوت کرنے والا اور اس کو یاد کرنے والے کے 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر اسے دنیا کمانے اور مال و دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنی قرآن خوانی پر لوگوں کو فخر کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر اس کے الفاظ و عبارت کو حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کی درستگی میں کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے احکام سے بے خبر اور اس پر عمل کرنے سے غافل ہوتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے پڑھنے پر اپنے درد دل کی دوا بناتے ہیں اور راتوں کو اس کے لیے جاگتے ہیں، دن بھر روزے رکھتے ہیں، مسجد میں نماز کے اندر دل لگائے کھڑے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں صبح سے شام کرتے ہیں اور شام سے صبح کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی برکت سے اللہ
آفات و بلاؤں کو اپنے بندوں سے دور کرتا ہے، مسلمانوں کو دشمنوں پر غالب کرتا ہے، آسمان سے بارہ رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ظاہر و باطن خضوع و خشوع کے لیے حامل قرآن زیادہ حقدار ہے، وہ چاہیے کہ پوشیدہ اور ظاہر نماز روزہ ادا کیا کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے خطبے میں باواز بلند فرمایا کہ اے حامل قرآن، قرآن کے ساتھ فروتنی اور عاجزی زیادہ کرتا تاکہ تیرا خدا تجھ سے بلند تجھے مرتبہ عطا کر دے، تجھے ایک بلند مرتبہ عطا کر دے۔ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی عزت کا طالب نہ ہونا، اس سے خدا ذلت دیتا ہے۔ قرآن کو اپنی زینت خدا کے واسطے سمجھ، اسے لوگوں پر فوقیت حاصل کرنے اور ان میں زینت کا سبب نہ بنا، اس سے خدا تجھے ذلیل کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اسے قرآن حفظ ہوگا۔ حدیث میں جب اہل زمین کی کثرت گناہوں کی وجہ سے خدا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بوڑھوں کا نماز کرنے کے لیے جانا اور بچوں کا قرآن پڑھنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا آ جاتا ہے تو نزول عذاب سے باز رہتا ہے۔ حدیث میں جو شخص قرآن یاد کر کے اسے آمدن ملا دے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ مجمع البحرین کے صفحہ نمبر 77 پر لکھا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرأۃ الشیء من القرآن الواجب، قرآن کا کچھ نہ کچھ پڑھنا واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن خدا کی طرف سے بندوں کے لیے ایک عہد نامہ ہے اور فرمان ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس عہد نامے کو روزانہ دیکھا کرے، اس کی تلاوت کیا کرے۔ حدیث میں قرآن پڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کم از کم 50 آیتیں ضرور پڑھے۔ ایک حدیث میں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور خدا کی یاد ہو وہاں برکت کا نزول بے حساب ہوتا ہے، شیاطین اس گھر سے دور بھاگتے ہیں، اور اہل آسمان کی نگاہ میں وہ گھر اس طرح روشن رہتا ہے جس طرح اہل زمین کی نگاہ میں ستارے روشن ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ تاجروں کو چاہیے کہ اپنے کاروبار سے فراغت کے بعد، یا ایک شخص جو روزمرہ زندگی گزارتا ہے اس سے فراغت کے بعد، کھانے پینے سے فراغت کرنے کے سونے لگے تو کم از کم ایک سورہ ضرور پڑھ لیا کرے، اس سے رحمت کا نزول ہوگا، کاروبار میں ترقی برکت ہوگی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص ہر ایک شب میں 10 آیتیں پڑھے وہ غافلوں میں نہ لکھا جائے گا، جو 50 آیتیں پڑھے گا وہ ذاکروں میں لکھا جائے گا، جو 100 آیتیں پڑھے گا وہ قانتین میں محسوب ہوگا، جو 200 آیتیں پڑھے گا خاشعین میں لکھا جائے گا، جو 300 آیتیں پڑھے گا فائزین میں لکھا جائے گا، جو 500 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار اس جماعت میں ہوگا جس نے ساری عمر عبادت کی ہو، جو 1000 آیت پڑھے گا اس کے نام ایک قنطار نیکی لکھی جائے گی جو 15,000 مثقال کے برابر۔ ایک حدیث میں جو شخص قرآن کی تلاوت کسی کے مقام سے 100 آیتیں پڑھ کر یا اللہ 7 مرتبہ کہے گا اس سے ہر قسم کا مرض دور ہوگا، اس کی ہر بلا رد ہوگی، اگر کسی پر دم کرے گا اس کے لیے بھی یہی فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں تلاوت قرآن سے آنکھوں کا نور زیادہ ہوتا ہے اور دل کا سرور حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ تلاوت قرآن سے ماں باپ کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث رسول کے مطابق 3 چیزیں روز قیامت شکایت کریں گی۔ نمبر 1 وہ مسجد جس کے ہمسایہ اس میں نماز نہ پڑھتے ہوں۔ نمبر 2 وہ عالم جو جاہلوں میں ہوں اور لوگ اس کا احترام نہ کرتے ہوں اور اس سے مسائل نہ پوچھتے ہوں۔ نمبر 3 وہ قرآن جس پر رکھے رکھے گرد جم گئی اور اس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ ایک حدیث میں آیا 6 چیزیں مومن کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہیں۔ 1 اولاد نیک جو اس کے مرنے کے لیے طلب مغفرت کرے۔ نمبر 2 قرآن مجید جو وہ چھوڑ گیا اور لوگ اس کی تلاوت کریں۔ اور نمبر 3 وہ پھلدار درخت جو نام خدا پر لگایا ہو اور عوام کے لیے فائدہ چھوڑا ہو۔ نمبر 4 وہ کنواں جو اس نے کھدوایا ہو رفع عام کے لیے چھوڑا ہو۔ نمبر 5 صدقہ جاریہ، نہر، پل، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، کوئی ایسی رسم نیک جس پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ قرآن کو دیکھنا عبادت۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ نمبر 1 علی کا چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 2 ماں باپ کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 3 قرآن کے حرف، الفاظ اور عبادت پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کی جمیع اجزاء پر نظر کرنا، ان چیزوں اور مقامات مقدسہ میں نگاہ کرنا عبادت ہے اور عبادت کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ قرآن کی آداب کی تلاوت میں امام محدثین علامہ محمد باقر مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو کم از کم 5 چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
نمبر ایک، بطہارت تلاوت بطہارت کرے، یعنی غسل کی ضرورت ہو تو غسل سے فراغت حاصل کرے، ورنہ مستحب یہ وضو بہر صورت کر کے تلاوت کرے، تلاوت کے وقت روئے قبلہ ہو، تلاوت سے پہلے استعاذہ کرے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، ترتیل اور حسن صوت کا خیال رکھے، ترجمہ و معنی مطالب پر غور کرے۔ اس کی سماعت کرنے والا امت محمد میں ایسے لوگوں کا وجود بھی ہے اور رہے گا جو قرآن نہ پڑھ سکیں گے، ان کے بارے میں حدیث ہے کہ قرآن کی سماعت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ حدیث ہے جو شخص قرآن کی آیت سنے گا اللہ اس کو ہر حرف کے عوض میں ایک حسنات عنایت کرے اور ایک ایک گناہ اس کے اعمال سے محف کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ قرآن کی سماعت کرنے والے سے اللہ دنیا اور آخرت کے شر کو دور رکھے گا۔ ایک حدیث ہے قرآن کی سماعت کرنے والے کو خدا تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے جتنا مکے کو اس زبیر کے برابر سونا صدقہ دے گا۔ علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ختم قرآن کے متعلق حدیث نقل کی اور اس نقل ہیں اس میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ ان پر نظر رحمت کرتا ہے، جو ختم قرآن کرتا ہے اسے 313 انبیاء کی تبلیغ رسالت کا ثواب کرتا ہے اور اس کا وہ درجہ قرار دیتا ہے جیسے اس نے تمام صحف انبیاء کا تلاوت کی ہو، اور اس کے جسم کو جہنم پر حرام قرار دیتا ہے اور اسے اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے اور جنت میں اسے بہترین جگہ عنایت کرتا ہے۔ حدیث میں جو شخص ختم قرآن کے بعد دعا کرے گا اللہ اس کی سب دعائیں قبول کرے گا، لیکن ایک دعا ضرور قبول کرے گا۔ ایک حدیث میں اگر کوئی شخص جمعے کے دن قرآن ختم کرے یعنی جمعے کو شروع کر کے اگلے جمعے تک ہی ختم کر دے تو اللہ اس کی عمر کے اول جمعے سے آخر جمعے تک قرآن پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ قرآن ایک ماہ میں ترتیل و غور و فکر کے ساتھ ختم کرنا بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آیا قرآن مجید کی تلاوت میں اجرت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ماہ رمضان میں اگر 3 شبوں میں قرآن ختم کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ زمانہ بہار و قرآن عبادت کا زمانہ ہے۔ حدیث سے مستفاد ہوتا ہے اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں قرآن محمد مصطفیٰ کے لیے، ایک امیر المومنین کے لیے، ایک جناب سیدہ کے لیے، باقی ائمہ کے لیے ختم کرے گا تو انہیں کے ساتھ مشہور ہوگا اور جنت میں انہیں کے ساتھ رہے گا۔ علامہ شیخ جواد بلاغی تفسیر الرحمن میں تحریر کرتے ہیں قبیلہ بنی اسد کے قاری احمد بن عیاش ایسے وقت میں ابوبکر شعبہ کے پاس پہنچے جبکہ ان کا دم ٹوٹ رہا تھا اور ان کی بیٹی سرحانِ رو رہی تھی، تو اس نے ذرا ہوشیار ہوتے ہوئے بیٹی سے پوچھا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا بابا ڈرتی ہوں کہیں آپ پر عذاب نہ ہو۔ تو اس نے جواب دیا میں نے 18,000 قرآن ختم کیے ہیں، مجھ پر عذاب نہ ہو۔ تلاوت قرآن مجید کی سلسلے میں ترتیل کی اہمیت ہے۔ سورہ مزمل میں ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ لفظ ترتیل رتل سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی خفض، صوت، تحسین صوت کے ہیں۔ ترتیل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آواز نرم ہو، لہجہ اچھا ہو، حروف اور حرکات ٹھیک سے ادا کی جائیں، مطلب یہ کہ پڑھنے میں جلدی نہ کی جائے اور رک رک کر سنبھلے ہوئے الفاظ نکالے جائیں، یعنی اس طرح الفاظ اور حروف نکلے سامع ان کا شمار کر سکے اور اس میں شعر کی کیفیت پیدا نہ ہو، نہ بالوں کی طرح بکھیر دینے کی حالت، وقوف کی حفاظت کی جائے، خمس، جبر، استعالہ اور اطباق کا لحاظ رکھا جائے اور جس قسم کی آیت ہو اس پر اسی طرح سے متاثر ہوا جائے۔ علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں ترتیل کی 2 صورتیں ہیں، ایک واجب ہے، دوسرے مستحب ہے۔ مشہور کی بنا پر ترتیل واجب یہ ہے کہ حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرے، وصل و وقف کے قواعد کا لحاظ رکھے۔ ترتیل مستحب یہ قرآن کو آہستہ کی ساتھ اس طرح پڑھے کہ حروف اور الفاظ ایک دوسرے میں داخل نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے سے متمیز رہیں اور اس کا فاصلہ بھی نہ ہو کہ الفاظ ایک دوسرے سے الگ معلوم ہوں۔ امام متقین نے ترتیل کے مطابق سوال کا جواب دیتے فرمایا ترتیل کا مطلب ہے کہ حروف کو اچھی طرح واضح کرو، اتنی سرعت کے ساتھ نہ پڑھو جتنی سرعت سے عرب اشعار پڑھتے ہیں اور اتنا پرگاندہ منتشر جیسے ریت کے ذرے بکھرے بھی ہوں۔ ایک حدیث میں کہ قرآن کی ترتیل ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اور حسن صوت کا لحاظ رکھا جائے، جس جگہ جنت کا ذکر ہو اس کی تمنا کرے اور جہاں دوزخ کا تذکرہ اس سے پناہ مانگے۔ قرآن مجید کی اچھی آواز سے تلاوت ممدوح ہے، اس کے متعلق بہت سی حدیث وارد ہوئیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زیور اور اعلیٰ زینت ہوتا ہے،
ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زیور اور اعلیٰ زینت ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور اس کا اچھی آواز سے پڑھنا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ زین القرآن یا سواتکم، قرآن مجید کو حسین آوازوں سے زینت دو۔ ایک حدیث میں رسول نے ارشاد فرمایا کہ لہر عرب میں قرآن مجید پڑھا کرو، اور اہل کتاب فاسقوں کے انداز سے مت پڑھنا اور اس سے احتراز کرو۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ غنا کے طریقے پر قرآن پڑھا کریں گے، یاد رکھو کہ بدترین لوگ ہوں گے۔ اور روایت مجموع البیان کی صفحہ نمبر 6 پر موجود۔ رسول اللہ اپنی ایک وصیت میں مولا علی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جہنم میں لوہے کی ایک بہت بڑی چکی ہے، جس میں قرآن کو غیر پسندیدہ طریقے سے پڑھنے والے علماء مجرمین کے سروں کو پیسا جائے گا۔ حدیث قرآن کی تلاوت کرنے والے بعض ایسے بھی ہوں گے کہ تلاوت کرتے ہوں گے اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہوگا۔ حدیث میں کہ صوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن پڑھنا حسن صوت کو بڑھاتا ہے۔ جامع الاخبار کی صفحہ نمبر 61 پہ موجود۔ یہ پہلا حصہ اس کا ختم ہوا، انشاءاللہ دوسرے حصے میں اس کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔